الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں آج کل کیونکہ جنرل بات کر رہا ہوں، ایک حدیث سے بات شروع کرتا ہوں، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے دل میں آج تک جہاد کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، جس کے دل میں آج تک جہاد کی خواہش پیدا نہیں ہوئی، چاہے وہ کافر مرے یا عیسائی مرے یا یہودی مرے، خواہش ہی پیدا نہ ہوئی ہو جس کو، مطلب کہ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اس کے کنکلوژن میں چلے جائیں، ہی کین ناٹ بی اے مسلم۔ جہاد ہے کیا؟ اللہ کے راستے میں جوہد کرنا، تکلیف اٹھانا، اللہ کے راستے میں محنت کرنا، اور اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کچھ واقعات ہیں کہ جو ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتائے۔ آج بھی ماشاءاللہ ایسے لوگ زندہ ہیں جن کے دلوں میں ہر وقت جہاد کی خواہش موجود ہے۔ آج ان کو موقع ملے تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور انشاءاللہ یہ موقع دیں گے، اور وہ جہاد میں شریک ہوں گے۔ دعا بھی کرتے رہنی چاہیے، شہادت کی خواہش اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ ایک صحابی کا واقعہ، جو صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں تشریف لے کے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سولجرز چنے ہوئے تھے اپنے، تو وہ حضور کا، آپ کو میں نے بتایا سنت مبارکہ تھی کہ اپنی فوج پہ نظر ضرور ڈالتے تھے، تو ایک دفعہ ضرور نظر ڈالا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نظر ڈالی تو ایک صحابی کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ تو اس فوج میں شامل نہیں تھے، آپ کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک بات سنی ہے، اور بات یہ ہے کہ شہید کو موت کی تکلیف نہیں ہوتی، سکرات الموت کی تکلیف نہیں ہوتی اس کو۔ جب اس کا خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے نیچے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ رب العزت، خون کا پہلا قطرہ جب اس کو گرتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کو جنت دکھاتے ہیں، اس کی کہتے ہیں اس جنت کے دیکھنے کی وجہ سے اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اور وہ بلکہ کس میں تبدیل ہو جاتی ہے؟ خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آپ کو اللہ مرتے وقت آپ کو جنت میں مقام دکھا دیں اگر، تو آپ کی موت کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ آپ تو یہ صحابی صرف اس نیت سے جہاد گئے اور اللہ کو پیارے ہوئے، شہید ہوئے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ سوچیں، پتہ ہے موت آنی ہے، تو بستر میں مرنے سے بہتر نہیں ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں کھڑا ہے جا کے مر جائے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اللہ نے ہی مقرر کیا ہے، لیکن پھر بھی بہتر کیا ہے یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی بات، کیونکہ جہاں جہاد کی بات آئے گی وہاں خالد بن ولید کی بات تو آئے گی۔ خالد اور جہاد کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے، جو مرضی آپ کر لیں۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جو مرضی کر لیں، آپ جہاد کا لفظ ان کی زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ حضرت خالد بن ولید ہمیشہ سپہ سالار رہے ہیں 90% آف دا بیٹلز میں، اور سپہ سالار ہوتا کیا تھا؟ دوسری فوجوں کا سپہ سالار کیا کرتا تھا؟ پیچھے بیٹھ کے صرف احکام دیتا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے سے لڑتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان کو، خالد اگر آپ شہید ہو گئے، آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، تو مسلم فوج کا جو مرال ہے وہ بہت گر جائے گا۔ تو حضرت خالد نے کہا میں مانتا ہوں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میرا آگے سے لڑنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں ہی اپنی فوج کا مرال اوپر بھی کر سکتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے پھر یہ بات قسماً کھائی کہ اگر موت یا شہادت اس کے پاس ہوتی جو سب سے آگے ہوتا تو سب سے پہلے حضرت خالد شہید ہوتے۔ تو یہ ایک بات تو یہاں سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ، اور اسی پہ پھر حضرت خالد، یہ جو میں نے پیچھے اپنی کوٹیشن لگائی ہوئی ہے کہ may the eyes of coward never sleep،
کبھی بھی جو ڈرپوک کی آنکھ ہے وہ نہ سوئے میری زندگی کو دیکھ. میں نے کیسی زندگی گزاری ہے, 100 جنگیں لڑی, اپنے آخری لمحے میں اپنے دوست کو اپنا جسم دکھا رہے. یہ دیکھو کون سی جگہ ہے جہاں نیزہ نہیں لگا ہوا, کون سی جگہ ہے جہاں تلوار نہیں لگی, کون سی جگہ ہے جہاں تیر کا نشان نہیں. بتاؤ, 100 جنگیں لڑی ہیں میں نے, لیکن آج میں بستر پہ بوڑھے اونٹ کی طرح مر رہا ہوں. تکلیف تھی ان کو شدید اس بات کی کہ میں شہید نہیں ہو پایا, لیکن سیف اللہ تھے, اللہ رب العزت کی تلوار تھی. اللہ کی تلوار کون توڑ سکتا, کس کی ضرورت. تو حضرت خالد کے لیے جہاد کے بارے میں نے ان کے پہلے بھی بات کی تھی. ان کے لیے جہاد اتنا محبوب تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے نیولی ویڈ خاتون, وہ کہا کرتے تھے اگر نیولی ویڈ خاتون ہو میرے پاس, خوبصورت ترین خاتون ہو, اس سے زیادہ پریفرنس میں اس چیز کو دیتا ہوں کہ میں ساری رات انتظار کروں بارش کے اندر اور صبح ہونے کا, تاکہ میں کب دشمن پہ جھپٹوں. اور جب حضرت خالد بن ولید کو جہاد سے مطلب کہ ان کو ایڈمنسٹریشن والی سائڈ پہ لایا گیا, حضرت خالد بن ولید پہلے سال جب جہاد نہیں لڑے نا, انہوں نے تو اس سال کو عورتوں کا سال کہا. یہ عورتوں کا سال ہے, یہ مطلب کہ ایک ایسا بندہ جو صرف 1 سال جہاد نہیں لڑا, ویسے اپنی طبی موت سے پہلے وہ 4 سال میدان جنگ میں نہیں جا سکے تھے کیونکہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز میں آ گئے تھے, سیریا کے گورنر بھی بنے. تو لیکن یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یہ نا کوئی زندگی نہیں. مسلمان مرد کی پہچان جو ہے وہ جہاد کے ساتھ. اس کے بعد حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. لنگڑے تھے, مطلب ایک ٹانگ ہی تھی, اور ان کے 4 بیٹے تھے, 4. چاروں بیٹے جہاد میں شرکت کے لیے جا رہے تھے. حضرت عمر بن جموع ان کو دیکھا, یار یہ میرے بچے جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور میں گھر میں بیٹھا رہوں. تو ایک پاؤں پہ چلتے 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا رسول اللہ اس جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو معذور کیا ہے, اور معذور کے لیے جہاد کے اندر شرکت کرنا ضروری نہیں ہے, آپ پلیز اپنے گھر جائیے. حضرت عمر بن جموع نے وہاں دعا مانگی, نماز پڑھی اور دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے کبھی اپنے گھر نہ لٹائیے گا واپس. یہ دعا مانگی. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کر کے حضور نے بھی ان کا جب یہ دیکھا کہ اتنا شوق کہ بچے بھی سارے جہاد میں, پورا خاندان جہاد, اس گھر کا کوئی مرد نہیں تھا جہاد میں شامل, تو حضور نے اجازت مرامت فرما دی. خیر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ان کو لڑتے ہوئے دیکھا نا تو ہمیں لگا ہی نہیں کہ کبھی ان کی ٹانگ کا مسئلہ ہے یا ان کی ٹانگ ہے ہی نہیں. کہتے دشمن پہ ایسے جھپٹتے تھے کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کر کے رہے ہیں. پیچھے سے ان کا بیٹا ان کے پیچھے بھاگتا تھا ان کو روکنے کے لیے. آپ اندازہ کیجئے کہ جب جذبہ ہو انسان کے اندر تو پیچھے سے جو 4 بیٹے ہیں وہ پیچھے سے بھاگ رہے ہیں ابا جان کو بچانے کے لیے کہ ابا جان تمہارے قابو نہیں آ رہے اس وقت جہاد میں. خیر اللہ نے شہادت دی, اور شہادت جب ہوئی, یہ احد کی لڑائی کی بات ہے, اور ایک بیٹا بھی شہید ہوا ساتھ. تو احد کی لڑائی میں اب جب ان کی جستے خاکی رکھ کے اونٹ کے اوپر واپس لایا جا رہا تھا تو اونٹ بیٹھ جاتا تھا, بار بار جاتا ہی نہیں تھا, احد سے پرلی طرف جاتا ہی نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وائف سے پوچھا کیا عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی دعا کی تھی جو آپ کو پتا ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں انہوں نے ایک دعا کی تھی. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ مجھے گھر کبھی نہ لٹائیے گا. تو حضور نے کہا کہ یہ دعا قبول ہوئی, اب یہ اونٹ نہیں جائے گا گھر واپس, کوئی ادھر ہی دفنا دو.
احد. آج احد کے میدان میں حضرت عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ مدفن ہے, تدفین ہوئی ہے. ایک ٹانگ پہ جہاد لڑا ہے. آج لوگ کے پاس ایک ٹانگ نہ ہو تو نماز پڑھنے نہیں آتے, تو یہ ایک ٹانگ پہ جہاد لڑنے والے ساتھی اور اللہ کو پیارے ہوئے, اور جہاد کا اور شہادت کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ یہاں تک دعا کرتی کہ مجھے اپنا گھر لوٹنا واپس نصیب نہ ہو. تو یہی ہوا, پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تو شہادت کا رتبہ بھی دیا اور پھر ان کی دعا بھی پوری فرمائی. اسی طرح عمیر بن الحمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹینٹ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, باتیں سن رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کا رتبہ بتا رہے ہیں کہ لوگ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے رکھی. ان کے ہاتھ میں ان کی پوری جو وہ تھی نا گود مبارک جو تھی کھجوروں سے بھری ہوئی تھی, کھجوریں کھا رہے تھے باہر بیٹھ کر آپ سے. حضرت عمیر بن الحمام حضرت عمیر بن الحمام نے جب یہ بات سنی اور یہ شہادت کی بات سنی اور یہ کہا مطلب کہ کتنا رتبہ ہے اس چیز کا, کیا یہ کھجوروں کھانے میں تو مجھے ٹائم ضائع ہو جائے گا. ہم دنیا میں ایسے کتنا وقت ضائع کرتے ہیں, وہ کھجور کھا رہے تھے. ہم کھجوریں کھا بھی لیتے تو زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگنا تھا, 15-20 منٹ اور لگ جائے گا, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا تھا. لیکن یہ 15-20 منٹ بھی ضائع ہوں گے. کھجوریں اٹھا کے پھینکی نیچے, جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے. مطلب ہے کہ شہادت اور مجاہد اگر ان کے درمیان میں محبت پیدا ہو جائے نا تو یہ کھجور کھانے کا انتظار بھی نہیں کرتے. اس کے بعد یہ تو ہیں ہمارے بڑے جنہوں نے بڑے جہاد کا شوق تھا جن کو. اب سن لیے ہمارے بچوں کے حالات. آج اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے. اور اپنے یہ ان بچوں کے حالات سنے. عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے تھے, اتنے چھوٹے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نہیں جاتے جہاد, پاسبل ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا اب یہ نا کیا کرتے تھے, کبھی ادھر چھپتے تھے کبھی ادھر چھپتے تھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے نہ آ جاؤں. البتہ خیر نظروں کے سامنے آ گئے. حضور نے کہا نہیں بیٹا, یو آر ٹو ینگ ٹو گو فار جہاد. تو رونے لگ گئے وہاں پہ. ہمارے بچے کس چیز کے پیچھے روتے ہیں آج کے, کوئی کھلونا نہ ملے, کوئی اپنی پسند کی کھانا نہ ملے, ان چیزوں کے پیچھے روتے ہیں. فلسطین کے بچے بھی دیکھیں آپ, وہ بھی ہیں. تو ایک ہاتھ میں فیڈر, ایک ہاتھ میں دودھ, ایک ہاتھ میں فیڈر, ایک ہاتھ میں پتھر. منظر آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. خیر عمیر بن سعد جو ہے نا رونا شروع ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی بہت ہی خواہش ہے جانے کی, اجازت دے. حضرت عمیر بن سعد صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ بڑے حیران ہوتے تھے ان کو دیکھ کے کہ بڑے صحابہ فرماتے ہیں, یہ بچے تھے کہ یہ نا اتنے چھوٹے تھے کہ تلوار زمین پہ رگڑتی ہوئی جاری ہوتی تھی ان کے ساتھ. مطلب قد اتنا چھوٹا تھا, بچے تھے نا, تو تلوار کی لینتھ ان کی ٹانگوں سے بھی لمبی تھی. اب وہ تلوار چلانا کیسا ہے وہ جذبہ دیکھیں آپ. بھاگتے جا رہے تھے ساتھ تلوار رگڑتی ہوئی جا رہی ہوتی, لڑے شہید ہو. یہ جذبات تھے ہمارے بچوں کے. اسی طرح عمیر بن علم, یہ عمیر بن سعد تھے, یہ عمیر بن علم ہے. یہ خیبر کی وہ عمیر بن سعد بدر کی لڑائی میں کا واقعہ میں آپ کو سنا ہے.
یمیر بن علم خیبر کی لڑائی کا واقعہ. ان کا بھی یہی مسئلہ تھا کہ ان کی اتنے چھوٹے تھے کہ تلوار جو ہے نا وہ زمین پہ زیادہ لگتی تھی اور اوپر کم رہتی تھی، لیکن جذبہ جہاد اتنا سخت تھا، کہتے تھے کہ میں نے لڑنا ہی لڑنا ہے، جو مرضی کر. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ملی خصوصی، اور یہ غازی لوٹے، یہ شہید نہیں ہوئے. لیکن آپ جذبہ دیکھیں، غازی لوٹے، شہادت نصیب میں نہیں آئی، لیکن یہ کہ میرا خیال سے اتنے بچے کو اگر اتنا جذبہ بھی ہو جائے نا اس کے اندر، تو اگر وہ غازی بھی لوٹ جائے اور وہ اس حالت میں بھی طبی موت بھی فوت ہو جائے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں میں لکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد معاذ اور معوذ کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ حضرت سیدنا معاذ اور حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت میرے ذہن سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے لیفٹ پہ حضرت معاذ تھے اور رائٹ پہ معوذ تھے. میں تھوڑا انسیکیور فیل کر رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ تھا کہ ظاہری بات ہے، بچے جب آپ کے ارد گرد ہوں تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید میں ڈیفینسو نہیں، میرے لیفٹ رائٹ پہ تھی، ڈیفینس نہیں ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا جب میں نے ان سے سوال کیا. انہوں نے کہا ابو جہل کدھر ہے؟ بدر کی لڑائی کی یہ بات ہے. ابو جہل وہ آپ نے کیا کرنا ہے پوچھا. کہا آپ ہمیں بتائیں، ہم نے سنا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ انصاری تھے، یہ مہاجر نہیں تھے، یہ دونوں بچے انصاری بچے تھے، مطلب انصار کے بچے تھے. تو دونوں نے پوچھا، ایک نے پوچھا کہ بتائیے کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ یہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس کیا کرتا تھا، ان کو نعوذ باللہ برا بلا کا کرتا تھا، ان کے نام پہ لڑا کرتا تھا. کدھر ہے یہ بتائیے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ ان کا جذبہ کتنا ہے. تو کہتے ہیں بائی چانس وہ میں نے اس کو میدان میں دیکھ لیا، کہ پھر میں نے کہا وہ ہے ابو جہل جس کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. کہتے ہیں بس میری اتنے کہنے کی دیر تھی، دونوں بچے میرے لیفٹ رائٹ سے غائب، اور ایک نے پکڑ کے جو ہے نا حملہ کیا ان کے اس کے گھوڑے پہ، اور ایک نے اس کے اوپر حملہ کیا. اسے ہوا کیا کہ وہ نیچے گر گیا. لڑائی میں حضرت معاذ یا حضرت معوذ کا ایک ہاتھ بھی کٹا، اور وہ ہاتھ یوں لٹک رہا تھا نیچے. اس کو اپنی ٹانگ کے نیچے دبا کے علیحدہ کر دیا، کیونکہ وہ لڑائی لڑنے میں تکلیف دے رہا تھا. سوچیں آپ، بچے ہیں، یوں لٹک رہا تھا ہاتھ، مطلب جیسے تلوار پڑی ہو تو ہاتھ بس لٹک جائے ساتھ. تو اس کو اپنی ٹانگ کے نیچے دبا کے سائڈ پہ کر دیا تاکہ مجھے تکلیف نہ دے لڑائی میں، اور پھر اس کو نیچے گرا کے زخمی کیا کیا نام ہے ابو جہل کو. اور حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کی چھاتی پہ بیٹھ کے اس کو پھر جہنم میں بھیجا. تو یہ ہمارے بڑے ہیں اور یہ ہمارے بچے ہیں. اور اب ہماری خواتین دیکھ لیجیے. 2 مثالیں اس میں آپ کو دیتا ہوں. جہاد کا شوق، جب مائیں ایسی ہوں تو پھر بچے ایسے ہوتے. خالد بن ولید کے بارے میں وہ بکر کہا کرتے تھے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، کہ no mother can give the birth to the likes of Khalid now. یعنی کہ کوئی ماں اب خالد کو نہیں جنے گی دوبارہ. یہ الفاظ ہے سیدنا صدیق اکبر کے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. فیمیلز کا حال دیکھیے کہ احد میں جب ایک خاتون، مجھے نام نہیں ان کا یاد، صحابیہ تھی، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو خبر ملی کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی، تو وہ مدینہ سے باہر چلی گئی اس انتظار میں کہ احد میں اب شکست ہو گئی ہے تو مسلمانوں میں
حضور کا کیا، حضور کدھر ہے، صرف اس طاق میں ہے کہ حضور کدھر ہے. تھوڑی جگہ دیکھتی ہیں کہ لیفٹ سے ایک جنازہ گزرتا ہے، وہ ان کا بیٹا ہوتا ہے. تو وہ لوگ کہتے ہیں آپ کا بیٹا ہے، ان کا اللہ اور اس کے رسول پہ قربان. تھوڑی دیر بعد ایک جنازہ گزرتا ہے، وہ شوہر ہوتا ہے، یہاں کوئی شوہر ہے، کہا اللہ اور اس کے رسول پہ قربان. تھوڑی دیر بعد ایک جنازہ گزرتا ہے جس میں ان کے بھائی ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پہ قربان. آخری رشتہ کیا رہ گیا؟ والد کا. تھوڑی دیر بعد والد محترم کا جسد مبارک گزرتا ہے، شہید ہوا ہے، کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول پہ قربان. مجھے صرف یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ مجھے اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک میں حضور کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں. دور سے حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو یار ایک بندے کے 4 گھر کے فرد قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، جس میں میاں بھی ہو، جس میں بھائی بھی ہو، جس میں باپ بھی ہو، جس میں بیٹا بھی ہو، لیکن فکر کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نبی کو تو کچھ نہیں ہوا، کوئی تکلیف تو نہیں آئی، کوئی آنچ تو نہیں آئی. حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھا، حضور بھی ظاہری بات ہے زخمی حالت میں تھے، لیکن یہ کہا یا سیدی یا مرحبا، آپ کی حالت معلوم کرنے آئی تھی میں، الحمدللہ آپ کو دیکھ کے سکون ہوا ہے. آپ کو تکلیف جو آئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو غرق کرے ان کفار کو. اور جب ان کو حضور نے کہا کہ آپ کے 4 جو ہے نا، یہ لوگوں نے بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ چاروں شہید ہو گئے، لیکن ان کا جذبہ دیکھیں کہ یہ صرف آپ کے لیے خیام کری. یہ ہماری خواتین تھی. حضور نے بے تحاشا دعائیں دی کہ میرے صرف مرد ہی نہیں، میرے صرف بچے نہیں، میری خواتین بھی آج میرے لیے وہ جذبات رکھتی. اور ایک آخری چیز، سب سے زیادہ بندے کا نا دل کھڑک جاتا ہے جب بندہ یہ بات سوچتا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس میں مطلب میں اور آپ تو تصور ہی نہیں کر سکتے. ہمارے گھر میں تو کوئی ایک بندہ ہی فوت خدا نہ خاصہ ہو جائے تو ہم تو اس کے غم سے نکلنے میں ہمیں مہینے لگ جاتے. تو حضور جا رہے تھے غالباً بدر کا مقام، تو ظاہری بات ہے فوج کم تھی. آپ کو پتہ ہے آدھی فوج مطلب کہ ٹوٹل 2 گھوڑے تھے، 11 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، 313 افراد تھے. مطلب اگر آپ 2 تلواریں 2 گھوڑے 11 تلواریں، باقی ان کے پاس ٹکے تھیں، کچھ کے پاس وہ بھی نہیں تھی. جب آپ اس بے سر و سمانی کی حالت میں جنگ لڑنے جا رہے ہیں تو، اور آپ کو پتا ہے کہ دشمن بڑا طاقتور ہے، تو پھر آپ کس کے توکل پہ جا رہے ہیں؟ صرف اللہ کے، اور کوئی توکل نہیں آپ کے پاس. لیکن جذبات دیکھیے کہ ایک صحابیہ آئیں، ان کی گود میں 2 مہینے کا بچہ تھا، 2 months، 2 مہینے کا بچہ. آج کسی ماں سے کہیں اپنے 10 سال کے بیٹے کو اپنے سے دور کر کے جائے. 2 مہینے کا بچہ تو بالکل ایسا ہوتا ہے جو ہر وقت ماں کے ساتھ چپکا رہتا. انہوں نے حضور کو آفر کیا کہ اس کو بھی ساتھ دیں. حضور نے دیکھ کے مسکرائے. حضور نے فرمایا کہ اس کو میں کیا کروں گا؟ یا رسول اللہ آپ کی طرف تیر آئے نا، اس کو آگے کر دیجیے. آپ تک تیر نہ پہنچے، یہ 2 مہینے کا بچہ شہید ہو جائے. یہ جذبات تھے مسلمان خواتین کے. 2 مہینے کا بچہ اگر آپ آگے کر بھی دیں، یہ آپ کے لیے شیلڈ کا کام کرے گا. میں اور تو کچھ آپ کو پیش نہیں کر سکی، نہ میرے پاس اتنی
میرے گھر میں اور کوئی مرد بھی نہیں ہے. اس جہاد کے لیے میں آپ کو یہ پیش کرتی ہوں. ایک بیٹا ہے میرا، اس کو لے جائیے اپنے ساتھ اور اس کو شیلڈ کے طور پر استعمال کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا دعائیں دی صحابیہ کو. اب میری بیٹی آپ واپس چلی جائیے، آپ کا یہ جذبہ قبول ہو گیا اللہ کے یہاں، اور آپ کا یہ بیٹا کل کو آپ کے لیے آنکھوں کی وہ ٹھنڈک بنے گا جو آپ سوچ نہیں سکتے. بڑوں کا، بچوں کا اور خواتین کا یہ حالات تھے، اور آج ہم یہ حالات اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں. ہماری فلسطینی بہنیں، مائیں کے بچے کے بڑے سب لڑ رہے ہیں. آج جہاد وقت کی ضرورت ہے. شکر کریے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں کیا آپ کے اوپر، ورنہ اس وقت میرے اور آپ پہ فرض ہوتا اس وقت لڑائی لڑنا. اللہ نے فرض کفایہ بنایا ہے اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ فرض نہیں تو فرض کفایہ ہے. جیسے آپ کا نماز جنازہ فرض کفایہ، فرض کفایہ تو ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں سے اگر 2 بندے بھی نہیں جاتے جہاد پہ، پورا پاکستان اس کا کیا ہوگا؟ ذمہ دار ہوگا. محلے میں سے 1 بندہ بھی نہیں جاتا، پورا محلہ اس کا ذمہ دار ہوگا. لیکن ہمیں کیا؟ کسی کے گھر میں آگ لگی ہے نا، ہمیں کیا؟ کسی کو تکلیف ہے، ہمیں کیا؟ کوئی مر رہا ہے، ہمیں کیا؟ شرم کا ہمارے لیے مقام ہے. خدا کی قسم 58 ممالک ہوتے ہوئے بھی آج ہم، جیسے حضور کی حدیث سامنے بار بار آتی ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہی والی بات کہ جب حضور نے فرمایا کہ یہ ایسے جھپٹیں گے جیسے بھوکے جھپٹتے ہیں یا گدے جھپٹتی ہیں مردار. اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو صحابہ نے پوچھا کیا ہے یا رسول اللہ، ہم بہت کم تعداد میں ہوں گے اس پر. انہوں نے کہا نہیں، اتنی تعداد میں ہوں گے جتنی سمندر کی جھاگ ہوتی ہے. لیکن سمندر کی جھاگ کیا ہوتی ہے؟ بے جان ہوتی ہے. آج ہمارا وہی حال. 58 ممالک کہنے کو ہے، فوج کی طاقت ہے، پیسے کی طاقت ہے، ہر چیز کی طاقت ہے، لیکن صرف یہ جو جذبات میں نے آپ کو آج صرف یہ جذبات اس لیے سنائے کہ جذبات نہیں ہیں، اور یہ جذبات ایسے ہی پیدا نہیں ہوتے. ان جذبات کے پیچھے اعمال ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ یا بچی یا عورت نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز مسلمان کی آکسیجن ہے، تو اس کو جب آکسیجن ہی فراہم نہیں ہو رہی، اس نے جہاد کہاں سے لڑنا؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم دے، اور جہاد کا جو خواہش ہے اور شہادت کی خواہش ہے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو 2 نفل شہادت کے لیے روزانہ پڑھتے. دیکھیں میرے اپنی آنکھوں کے حال سے دیکھے ہوئے لوگ 2 نفل صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کی موت نصیب فرمائے روزانہ. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دلیری نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بہادری نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کرنا نصیب فرمائے، اور سب سے بڑھ کے اللہ ہمیں شہادت نصیب فرمائے. مرنا تو میرے بھائی ہے 1 ڈے اور 2 ڈے 3 ڈے اور 10 ایئرز اور 100 ایئرز، جتنا بھی آپ مرنا تو ہے. اس پہ مطلب کہ 2 رائے نہیں ہے. یقیناً موت آنی. کیوں نہ اللہ کے راستے میں آئے وہ جو آیت ہے کہ میرا مرنا بھی جینا، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، کیوں نہ پوری ہو جائے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.